بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرازیم علانور وزیر کتن کو زپ F9 پارک کے موجود ہیں. د پاکستان تحریک انصاف یو لوی جلسه ده چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به موږ چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی او ورسره چې کوم بیروني سازش دی او چې کوم تھریټ لیټر دی او چې کوم اپوزیشن په هغه باندې کردار ادا کړی دی او د سره سره د نوي انتخاباتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف کارکنان تیار دي او کنه او د سره سره زیاتره چې کوم اپوزیشن ممبران وي هغه پر امید وي چې زه به صدر جوړېږم، زه به وزیر اعظم جوړېږم، زه به وزیر داخله جوړېږم. نو د هغوی سره چې کوم څه هم وشول دوی ته په هغې باندې افسوس ورته شته او که نه نو په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ جی ارم ممتاز. کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو صورتحال بنا ہوا ہے جو کچھ سامنے ہے پاکستان میں، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، کیا کہیں گی آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے ملک کے جو ستون ہیں اگر وہ فیصلے صحیح نہیں کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اپنی جاننے والی ہیں انہوں نے یہ اسٹے آرڈر کے لیے سپریم کورٹ کے اندر درخواست دی اور وہ اس بات پہ ریجیکٹ ہوگی 69 آرٹیکل کا حوالہ دے کے کہ سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کی کارروائی میں، اور دوسرے دن ہی انہوں نے سو موٹو لے لیا. تو یہ دو طرح کا قانون کب تک چلے گا کہ آپ امیروں کے لیے کچھ اور عام شہری کے لیے کچھ؟ تو یہ لمحہ فکریہ سب پاکستانیوں کے لیے. جب ہماری تینوں افواج کے جو ہیڈ ہیں، جو چیف ہیں، انہوں نے انڈورس کر دیا اس ڈاکیومنٹ کو کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ کو بجائے اس کے کہ اس کی انکوائری کرے اور والیوم 10 جس کا ہم سنتے ہی آ رہے ہیں وہ کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ آپ وہ ڈان لیکس تھی، اس کا کیا انجام ہوا؟ سو ہمیں سب کے جواب چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم عوام جو ہیں کس کے اوپر اعتبار کریں کہ اگر یہ ادارے ہی اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ہم عام جو شہری ہیں ان کے لیے انصاف کہاں جا کے ہم ڈھونڈیں گے؟ اور جو طاقتور ہیں، جو سسلین مافیا، ایک جج نے ہی کہا تھا نا ان کو سسلین مافیا، تو یہ مافیا جو ہے اس کو اگر اس طرح ان کی پش پناہی ہوتی رہے گی، ان کے لیے مختلف لا ہوگا، عام شہری کے لیے مختلف ہوگا، تو اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کو آئے. یہ لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے اور حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس پہ حق کا ساتھ دینا ہے. بیرونی سازش کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جو تھریٹ لیٹر آیا جو وزیر اعظم عمران خان کو موصول ہوا، اپوزیشن جو لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مان رہے، تو کیا کہیں گی بیرونی سازش کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو شہباز شریف نے خود ہی کہا تھا کہ اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک دم سے 180 ڈگری کا ٹرن لیا اور اپنی بات سے مکر گئے. جب تینوں افواج کے چیف بیٹھے ہیں ان کے سامنے ڈیٹیل میں یہ بڑا ایک سیکرٹ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھایا گیا، انہوں نے انڈورس کیا. تینوں مسلح افواج کے چیف جب انڈورس کر رہے ہیں اس پہ تو مہر ثابت ہوگی کہ یہ جینوئن ڈاکیومنٹ تھا. تو اپوزیشن کو کیا پرابلم ہے کہ وہ کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ کس کی بات وہ مانیں گے؟ پہلے وہ کہتے تھے عمران کو اتارو، عمران اتر گیا. کہتے تھے الیکشن کراؤ، الیکشن کا اناؤنس کر دیا. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو کسی بات پہ خوش ہی نہیں ہے. تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے صرف اور صرف پاور میں آنا تھا تاکہ سارے ادارے ختم کریں، نیب کو ختم کریں، اپنے جو مقدمات ہیں وہ ختم کروائیں. یہ جو الیکشن کمیشن میں جتنی دھاندلیاں ہو سکتی ہیں، اے وی ایم ووٹنگ مشین جو ہے اور سمندر پار جو ہمارے ہیں ووٹرز ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہ دے سکیں. تو یہ تو سب سامنے ہو گیا. اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کے کیا عزائم تھے، گھنونے عزائم تھے، اور یہ اعلی کار ہیں ان سے انہی طاقتوں کا جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں جسٹ بیکاز عمران خان سیڈ ایبسولوٹلی ناٹ. تو ابھی ہم سب نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، حق اور باطل کی جنگ میں ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے. آپ کا نام؟ فرخندہ کوکب. کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو صورتحال بنا ہوا ہے پاکستان میں سیاسی، تو آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سچویشن جو بنی ہوئی ہے یہ اب کیونکہ
یہ جو غدار تھے، جو دوسروں کے اشاروں پہ، جو بیرونی قوتوں کے اشاروں پہ چلتے تھے، جو اعلی کار تھے ان کے، یہ ایکسپوز ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے یہ سچویشن بنی ہے. آپ کو پتہ ہے دھرنے میں جب ہم لوگوں نے 126 دن یہاں آ کے ڈی چوک میں ہم بیٹھے ہیں، تب بھی ہمارے پاس ایک ویژن تھا، ہمارا ایک ایجنڈا تھا. ہم بغیر کسی ایجنڈے کے نہیں آئے تھے. ہم نے اس وقت بھی 4 حلقے کھلوانے کی بات کی تھی، اور اگر یہ 4 حلقے کھول دیتے تو شاید پناما والا اسکینڈل سامنے نہ آتا. اور لوگ بھی 126 دن کا دھرنا نہ دیتے. ہاں، اور دیکھیں اللہ کے کاموں میں بڑی بہتری ہوتی ہے کہ ہم 4 حلقے کھلوانے کے لیے آئے تھے اور وہ پورا پناما سارا لیک ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر بہت سارے کیسز جو تھے وہ سامنے آتے چلے گئے. اور اسی طرح سے اب بھی اگر یہ امریکہ کے ساتھ مل کے اور عدم اعتماد کی تحریک نہ لے کے آتے اور ہمیں 5 سال پورے کرنے دیتے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ جو بیرونی سازشیں ہیں، جو یہ اعلی کار بنتے ہیں، یہ جو غدار ہیں، یہ اتنا ایکسپوز نہ ہوتے. تو کیونکہ عمران خان سچے ہیں، عمران خان کی نیت صاف ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص فضل. نیت صاف کرنے کی بات آپ نے کی، وہ جو محاورہ ہے نیت صاف منزل آسان. جی بالکل، نیت صاف منزل آسان. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے رہے ہیں ان کی نیت کی وجہ سے، اور یہ قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ ابھی 2/3 اکثریت سے آئیں گے اس دفعہ. یہ والے جو الیکشن ہے، یہ آپ ان کی دیکھ لیں کہ اگر یہ الیکشن کی بات کرتے تھے تو ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں. ہم نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دی، ہم کہتے ہیں آئیں الیکشن کریں اور عوام کے اندر اپنا کمپٹیشن کریں. لیکن یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں اسمبلیاں بحال کی جائیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اندر ایجنڈا کیا تھا. ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ 1.5 سال گورنمنٹ پہ آئیں اور اپنے اوپر جو نیب کے کیسز ہیں اس کو کلیئر کروا سکیں. بیرونی جو سازش کی بات ہے، کیا کہیں گی آپ بیرونی سازش کے حوالے سے، خاص کر تھریٹ لیٹر کے حوالے سے؟ جو اپوزیشن لیڈران ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، وہ ابھی تک بھی نہیں مان رہے. تو آپ کیا کہیں گی بیرونی سازش کے حوالے سے؟ چور کبھی چوری کر کے کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، کبھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، قاتل کبھی کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، کبھی بھی نہیں کہتا. تو یہ لوگ پھنس چکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ اتنے سچے ہوتے تو یہ اس کو اٹینڈ کرتے. یہ اس میں سے بھاگے پہلے، اور اس کے بعد یہ جو سب کچھ ہوا، یہ جس کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کیا. اسد کیسر صاحب اس وجہ سے نہیں آئے، اور ڈپٹی اسپیکر کو پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ رولنگ دے سکتا ہے اگر وہ کوئی چیز غیر آئینی ہو. تو قاسم سوری صاحب نے اپنے اختیارات کا آئینی طور پہ استعمال کرتے ہوئے اس کو رولنگ دی اور اس کو مسترد کیا. اور جو یہ لوگ ہیں یہ بیرونی سازش کا حصہ ہیں، ہم یقین سے کہہ رہے ہیں. اور اس کو تو رشیا نے بھی آج مان لیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں ہے. اب یہ جھوٹ بولیں تو یہ تو ہمیشہ سے جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے تو پناما والا واقعہ بھی نہیں مانا. انہوں نے تو یہ بھی نہیں مانا کہ ہم نے کرپشن کی. انہوں نے تو کب مانا کہ ہم نے پیسہ کھایا اس ملک کا. اگر یہ چور نہ ہوتے، اگر یہ سچے ہوں، تو یہ جا کے کبھی بھی لندن بھاگ کے نہ بیٹھے. خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہیں، میدان لگایا ہوا ہے. آئیں، آ کے مقابلہ کریں. نئے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تیار ہیں؟ بسم اللہ جی، ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، اور ہم وہ چوکس دستے ہیں. ہم خواتین مردوں کی بات اور ہے، ہم وہ چوکس دستے ہیں جو ہر وقت تیار ہوتے ہیں. خان صاحب ہمیں جس چیز کی بھی کال دیتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. الیکشن تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہماری تیاری پوری ہے، کمپلیٹ ہے. سیاست تو اپنی جگہ، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں جو اپوزیشن لیڈران کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو ان پہ افسوس ہوا ہے؟ ان کی مطلب جو حالت ہوئی ہے، ان کی حالت پہ افسوس ہوا ہے؟ نہیں، افسوس نہیں ہوا، یہ تو بہت کم ہوا ہے. ابھی تو ان کے ساتھ آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جیسے جیسے چیزیں ایکسپوز ہوں گی تو یہ تو اپنی شکلیں اپنے آپ کو دکھانے قابل نہیں رہیں گے. یہ نہیں دیکھنے قابل رہیں گے کہ یہ شیشے کے آگے بھی، آئینے کے آگے بھی کھڑے ہو سکیں. یہ اپنی عوام کو، یہ جہاں سے ووٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جیتتے ہیں، تو یہ ان کو کیا جواب دیں گے. اور کچھ لوٹے ہمارے بھی جو ان کے اشاروں کے اوپر ناچتے رہے، جو پیسہ لے کر ان لوگوں سے ادھر سے جو غدار بنے، آپ ان کا فیوچر دیکھ لیں آگے. نام کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو ان لوگوں کی مثال وہی ہے، نہ یہ ادھر کے رہے اور نہ یہ ادھر کے رہے. اور یہ تو چلے تھے خان صاحب کو حکومت سے اٹھانے، یہ اپنی ایم این ایز کی سیٹوں سے بھی گئے. آپ کا نام؟ صبا مختار. کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟
بار بار چیزیں چینج ہو رہی ہے اور جو سیاسی صورتحال بنا ہوا ہے تو اب کیا کہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایماندار شخص جو ہے وہ دوبارہ جیت انشاءاللہ تعالی عمران خان کی ہونی ہے. یہ چور ڈاکو جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ ان کو بار بار دیکھ دیکھ کے اتنا ٹائم تو ہمیں بھی ہو گیا ہے, تو ہم لوگ ان کو دیکھ کے نا اب فیڈ اپ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہماری تو یہی ہے کہ عمران خان جو ہے جو نیکسٹ بھی ہے وہ بھی 5 سال اسی کی حکومت رہے. بیرونی سازش, تھریٹ لیٹر اور پھر اپوزیشن نے جو کردار ادا کیا تو کیا کہیں گی بیرونی سازش کے حوالے سے؟ دیکھیں جو بیرونی سازش ہے, اگر کوئی ایسی جھوٹی بات ہوتی تو ایک ملک کا وزیر اعظم اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہے جو اس نے یہ بات کی ہے, تو لہٰذا یہ جھوٹ ہے نہیں. اور باقی یہ سب جو ہے نواز شریف ہو جائے, شہباز شریف ہو جائے, تو جب میٹنگ ہوئی تھی عمران خان نے سب کو بلایا تھا تو یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ آپ آتے, آپ ان کی بات سنتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جو شور ڈال رہے ہیں جی یہ فیک ہے, تو فیک تو آپ لوگ ہو, وہ تو فیک ہے ہی نہیں ہے. انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے آپ تیار ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں 3 مہینے بعد جو ہونے ہیں وہ نیکسٹ منتھ ہی ہو جائے, روزوں کے بعد ہی. ہم تو تیار ہیں تو اس ٹائم بچوں کو لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. کافی سارے لوگ پر امید تھے کہ میں صدر بنوں گا, میں وزیر اعظم بنوں گا, میں وزیر داخلہ بنوں گا, اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا افسوس ہے. ہائے وہ افسوس, وہ تو جس دن یہ عدم اعتماد کی ووٹنگ تھی وہ دن شہباز شریف کی شکل دیکھنے والی تھی, بس ہم تو وہی دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اس کو دیکھ گئی کہ جو ان کا حال ہوا تھا. ان بیچاروں کی اجرک اور بیٹا بیچارہ جو وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ چکنا چور ہی ہو گیا اور آگے بھی چکنا چور ہی رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا نام؟ صبا افضل. صبا افضل, کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ جو سیاسی صورتحال بنا ہوا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہے بار بار, تو کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے, قوم کو سمجھنا ہوگا. خان صاحب نے بہت چیزیں کھول کے بتا دی ہیں, کیا سچویشن بنی ہے, کس وجہ سے. دیکھیں اپنی گورنمنٹ کون توڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں توڑتا. الیکشن لڑ کے آنا بڑی محنت کا کام ہوتا ہے اور لوگوں نے ایک آپ کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے, لیکن جب اس طرح کی کانسپریسیز چلتی رہیں تو ظاہر ہے قوم کے مفاد میں انہوں نے اپنی ہی گورنمنٹ جو ہے وہ توڑی ہے. اور ہمیں قوم کو اب یہ سمجھنا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے. کھول کے ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اب ہمیں زیادہ میجورٹی تھے اچھے شریف اور خان صاحب جیسے آنیسٹ لیڈر کو دوبارہ لے کر آنا ہے. دیکھیں اب یہ باتیں سب نے جان لی ہیں پوری دنیا میں کیسے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے پاکستان کا بہت ایک اچھی غیرت مند قوم کی صورت میں اس کا نام بلند کیا ہے. تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کو مضبوط کرنا ہے, ان کو دوبارہ لے کر آنا ہے. اگر ہم نے پاکستان کو ایک غیور, ایک طاقتور اور ایک بہت خوشحال پاکستان بنانا ہے تو ہمیں خان صاحب جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں قوم کو یہ سمجھنا چاہیے اور اب بہت زیادہ میجورٹی سے ان کو ساتھ دوبارہ لے کر آئیں تاکہ وہ جو ان کے اور جو کام کرانا چاہتے تھے, جو ان لوگوں کی اپوزیشن کی وجہ سے وہ لا بھی چینج نہیں کر سکتے, اتحادی رکاوٹ بنتے تھے, جی تو ان وہ چیزیں اب ان کے وہ چیزیں نہ رہیں اور وہ جو اپنے ملک کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, جوانوں کے لیے, ہمارے انڈر پریولیج لوگوں کے لیے, وہ اس کو عملی جامہ پہنا سکے. بیرونی سازش کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جو تھریٹ لیٹر تھا, پھر اپوزیشن نے اس کے حوالے سے جو رول ادا کیا, تو بیرونی سازش کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں بیرونی سازشیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, اب یہ سب کو سمجھنا ہوگا. اب یہ دور وہ نہیں رہا ہے, اب چیزیں چھپی نہیں رہتی ہیں. پہلا دور تھا گورنمنٹ چینج کی انہوں نے, پوری دنیا میں بہت لوگ مروائے, بہت لیڈر مروائے, ہمارے اپنے ملک میں لوگ مرے, لیڈرز مرے, لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب ہمیں باشعور بننا ہے, ہمیں اس دنیا کی کانسپریسیز اور ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے, ایک باشعور قوم بننا ہے اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب ہمیں سب سمجھ ہے اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیں انہوں نے ڈینائل بھی تو نہیں دیا نا, انڈیا والوں نے ان سے پوچھا, انہوں نے ڈینائل بھی نہیں کیا اور انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ ہاں یہ بات. تو ہمیں سب سمجھ آ گئی کہ یہ سازش ہے. انشاءاللہ ہم اس سازش کو پوری قوم یونائٹڈ ہو کے
اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم زیادہ طاقت سے اس کا مقابلہ کریں گے, ایک قوم بن کے مقابلہ کریں گے. اب ہم کسی کو اپنے ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے, یہ ہونے بھی نہیں چاہیے. اور یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی کے ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں, مجھے کوئی بتائے. ہم تو کسی کو تنگ نہیں کرتے. ہم اپنے ملک میں اپنے آرام سے ادھر اپنے مسائل میں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اگر خوشحال قومیں ہیں تو کیا ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو دوسرے جن کو انہوں نے لون دیے ہیں یہ کیا ہے تو وہاں پہ اپنی مرضی کے وہ حکمران لے کر آئیں, اپنی مرضی کی وہاں پہ وہ جو ہے وہ چینجز لے کر آئیں. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم ہاں ہماری مشکلات ضرور ہیں لیکن ہم ایک مسلمان قوم ہیں, ایک غیور قوم ہے, اور ہم صرف اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں. ہاں مدد انسان 100 طریقوں سے مانگتا ہے, ایک دوسرے سے مانگتا ہے. دنیا ہے نا, انسان ایک دوسرے کی مشکلات میں مدد دیتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے سر جھکانا شروع کر دیں, ان کی ہر غلط بات کو مانیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا اور پوری قوم یہ نہیں چاہے گی, اور ہم بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ سب میں نام نہیں لوں گی, سب کو پتہ ہے. ہم پوری دنیا کی قوموں کو جو تختے الٹتی ہیں, جو کانسپریسیز اس طرح پیدا کرتی ہیں, ہم ان کو پیغام دینا چاہتی ہیں. ہمارے ملک کا بچہ بچہ, عورت عورت, جوان جوان اب ان کی سازشوں کو سمجھ گئے. ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نئے انتخابات کی بھی باتیں ہو رہی ہے. نئے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ آج آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, تیار ہیں؟ بالکل ہم تیار ہیں. آپ ہم سے کل الیکشن کروا لیں, ہم بالکل تیار ہیں. اور ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ بہت پرانے ہیں, اور ہم نے ہم نے تو الیکشن بھی میں نے خود بھی لڑا ہوا ہے, تو ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم نے, اور ہم اپنی کمیونٹی کے بیچ میں رہتے ہیں, ہمیں لوگوں کا پتہ ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا کچھ معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو ہماری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اب قوم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے ایک مٹھی کی طرح یونائٹڈ ہونا ہے, اور اپنے دشمنوں پہلے اپنے دشمن کو شکست دو, پھر آپس کے مسائل جو ہیں ان کو سلجھاؤ.